ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے نا تو آپ قرآن پاک کے ترجمے کو تو پڑھ لیں گے. اب اور ترجمہ کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے مفسرین کرام ہے نا. لیکن جب وہ اسی ترجمے کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو جب آپ وہ ریویل کریں گے اس تفسیر کے اندر تو وہاں پہ آپ نہیں جائیں گے. اچھا، جہاں پہ آپ نے یہ ترجمہ پڑھا ہے وہاں پہ آپ نے ساتھ یہ بھی پڑھا ہے کہ دن سے مراد دن نہیں ہے. عربی میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رائٹ؟ اینڈ اٹس ناٹ اے ڈیفینیٹو ٹائم پیریڈ، 24 آورز نہیں ہے. نمبر ایک. نمبر دو، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی بتا دیا کہ ہمارا ایک دن آپ کے 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک. اچھا، ناؤ 6 stages آف کریشن. سر آپ جس بات کو ان سائنٹیفک کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے ذرا تھوڑا سا پڑھ لیں. آپ کی سائنس مان چکی ہے کہ دیر بین 6 stages آف کریشن. اس یونیورس کی کریشن 6 stages میں ہی ہوئی ہے. اگر آپ اس بات پہ اگری نہیں کرتے تو میں آپ کو ریفرنسز بھجوا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے انسانوں کو. ٹھیک. تو وہ جو آپ نے پہلی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ کے کان آنکھیں ہیں. ٹھیک ہے. جب انسانوں سے بات کی جائے گی نا تو اور جب ایک زبان میں بات کی جائے گی، ایک لینگویج میں بات کی جائے گی، تو پھر انسانوں سے بات کرتے ہوئے اس زبان کی جو کہ لیمیٹیشنز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا عرش پانی پہ تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کے اوپر کوئی تخت بچھا کے بیٹھا ہوا تھا. مطلب ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب جو کہ ہماری متشابہات ہے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ پانی جو ہے، اور آپ بھی یہ ہمیں نہیں پتا، ہماری سائنس جو ہے کل کو ہمیں پتا چلے کہ بٹوین دا یونیورسز دیر از واٹر. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کے بنتا ہے. ٹھیک. ہماری سائنس، اویس صاحب آپ اس بات کو سمجھیں گے پلیز، کہ ہماری سائنس ابھی ایوالو کر رہی ہے، یہ بچہ ہے ابھی سائنس. اور قرآن پاک وہ کتاب ہے جو کہ تمام جہانوں کے لیے کتاب ہے. قرآن پاک کے دیے ہوئے کچھ فیکٹس، بہت تھوڑے سے فیکٹس ایسے ہیں جو کہ ہم آج ڈسکور کر چکے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہی تھا. لیکن بہت سی باتیں ایسی ہیں جو شاید ابھی ہم ڈسکور نہیں کر سکتے. تو اس لیے بجائے یہ کہنے کے کہ جی چونکہ یہ چیز ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس لیے قرآن غلط ثابت ہو گیا، آپ یہ کہیں کہ یہ چیز ہم پروف کر چکے ہیں کہ نہیں ہے تو تب قرآن غلط ثابت ہوتا ہے، تو میں آپ کی بات کو مانوں گا. جی دو باتوں میں فرق ہے. ریحان راجہ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ ایک بہت ذہین آدمی ہیں اور مجھے ہمیشہ سے اسلام کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش قسمتی پر رشک آتا ہے کہ انہیں ان کے دین کا ڈیفینڈ کرنے کے لیے ریحان راجہ صاحب جیسے جو ذہین اور عالی دماغ ہیں ہر دور میں میسر رہے ہیں. ریحان راجہ صاحب اصل میں نا غلط بیانی نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ جب آپ ایک سچویشن سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو آپ دوسری سچویشن کے اندر پھنس جاتے ہیں. آپ نے شروع میں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کو متشابہات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی کہ یہ آیت جو ہے میٹافر ہے، یہ ریئل نہیں ہے. اگر میں آپ کی یہ بات درست تسلیم کر لوں کہ یہ بات میٹافر ہے، ریئل نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید کی ہر آیت کے بریکٹ میں لکھنا پڑے گا لوگوں کو کہ یہ میٹافر ہے اور یہ ریالٹی ہے. مثال کے طور پر اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئیں گے، تو ایک شخص جو مولوی روزہ نہیں رکھنا چاہے گا وہ کہہ دے گا جناب یہ آیت اصل میں نا میٹافر ہے، یہاں روزے سے مراد نا برائیوں سے رکنا ہے، کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے. تو آپ اپنی مرضی سے، اپنی کنوینئنس سے میٹافر کی راہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر آپ نے اپنی ہی بات کی تردید کر دی.
کیونکہ آپ کو جوش خطابت میں شاید یاد نہیں رہا، اگر یہ آیت میٹافر ہے تو آپ نے یہ کہا ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر سائنس اس بات کا انکشاف کر دے کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے پانی بھی تھا. یعنی آپ اس کو ان ریالٹی اس آیت کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ اپنی پہلی بات کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ بات میٹافر نہیں بلکہ ریئل ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تیر رہا ہے، اور آگے چل کر سائنس کبھی یہ ثابت کر سکتی ہے کہ خدا کا عرش کائنات کی تخلیق سے پہلے واقعی پانی پر تھا. لیکن جس چیز کی جانب آپ نے اشارہ نہیں کیا یا جواب نہیں دیا وہ ہے میٹر آف سائز، کہ اگر میں آپ ہی کی بات کو ایکسٹراپولیٹ کروں کہ واقعی 200 سال کے بعد سائنس یہ ڈھونڈ لیتی ہے کہ زمان و مکان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بننے والے پانی پر تیر رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی زیادہ تھا، اس کے اوپر تخت تھا، اور اس کے اندر آپ کا چھوٹا جو ہے اللہ بیٹھا ہوا تھا. تو جو میٹر آف سائز ہے اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے اگر 200 سال کے بعد سائنس واقعی جو کہ امپاسبل ہے ڈھونڈ لیتی ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے پانی موجود تھا. یہ بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ ہے اور اس پر نوبل پرائز بھی مل سکتا ہے ریحان صاحب. جی میں دیتا ہوں بھی